بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام ماہ شعبان ہے، اور عنقریب ہم رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان یہ اسلامی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہے، لہذا آج ہم ماہ شعبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفل روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جو ہے ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ گویا کہ آپ مکمل مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، آپ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان ان دونوں مہینوں کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ دو مہینے ایسے تھے کہ ان دو مہینوں میں آپ جو ہے مسلسل جو ہے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ماہ شعبان میں کیوں اس قدر روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ وترفع الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم۔ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عام طور پر لوگ جو ہے اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ماہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے۔ محترم حضرات، ماہ شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو، 15ویں رات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے دو طرح کے لوگوں کی، الا المشرک والمشاہد۔ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے سینے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ رب العزت جو ہے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں شب کو، سوائے دو لوگوں کے، ایک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور ایک وہ شخص
جو اپنے بھائی کے تعلق سے اپنے سینے میں جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے سینے کو بغض و حسد سے پاک رکھیں، ہمارے سینے کو کینہ کپٹ سے پاک رکھیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بندوں کا جائزہ لیتے ہیں، مومنوں کو معاف کر دیتے ہیں، مومنوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اور وہ دو لوگ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جو ہے ان کے درمیان رنجش ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں جو ہے صلح کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ مومنوں کی مغفرت، کافروں کو مہلت، اور وہ دو گروہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں جو ہے کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کو اللہ رب العزت چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ بہرحال یہ جو ہے ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور اللہ اب اپنے کسی بندے کے تعلق سے، اللہ کے بندے کے تعلق سے اپنے سینے میں کپٹ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، مگر اس رات کے تعلق سے ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خصوصی عبادت کا اہتمام کیا، جسے ہم شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس میں عبادتیں بجا لاتے ہیں اور طرح طرح کے طریقوں سے جو ہے عبادتیں کرتے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم یثبت فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ اس رات میں جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے عبادت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری ضعیف حدیثیں، ضعیف روایات جو ہے لوگوں میں پھیل چکی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی ایک روایت لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مانند جو ہے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک موضوع اور غلط روایت ہے۔ ویسے ہی ایک روایت حضرت علی کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات جو ہے جو لوگ رات بھر قیام کرتے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، تو اللہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں بخش دیا، اور وہ سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اللہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں رزق عطا کر دیا، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر طرح کی مصیبتوں پریشانی سے محفوظ کر دیا۔ یہ بھی جو روایت ہے یہ جو ہے ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ ویسے ہی لوگوں میں ایک اور روایت مشہور ہے، وہ بھی حضرت علی ہی سے منقول ہے کہ شب برات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو جو شخص 14 رکعتیں نماز پڑھے اور 14 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے کچھ صورتیں جو ہے وہ پڑھے تو اسے اللہ رب العزت 20 مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت جو ہے یہ موضوع اور منقولت روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت علی سے ایک اور روایت منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کو 100 رکعات ادا کرے، 100 رکعت نماز ادا کرے، نفل رکعت نماز ادا کرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 14 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے 1 سال کے لیے اس کے تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کی جو ہے جائز خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ محترم حضرات، کچھ لوگ جو ہے
شب برات کے تعلق سے جو ہے مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور مسجدوں کو سجاتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے عبادتوں کا ماحول بناتے ہیں، یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی جو ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ جو جشن مناتے ہیں، آتش بازی کا جشن مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، اس کی حقیقت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھی ہے کہ اس کی شروعات جو ہے یہ 448 ہجری میں ہوئی۔ بیت المقدس میں کچھ آگ کے پجاری، کچھ مجوسی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب وہ نماز ادا کرتے تو اپنے سامنے آگ کو جلا دیا کرتے تھے۔ ایسے وہ مسلمانوں کو بھی خوش کر دیتے اور آگ کی پوجا بھی کر لیتے۔ اور جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی، شب برات آتی، تو وہ جو ہے اپنے سامنے ایک بڑی آگ لگا لیتے اور صلاۃ الالفیہ نامی ایک نماز پڑھتے، 1000 رکعت والی نماز۔ اس سے جو ہے وہ اپنی آگ کی پرستش اور پوجا بھی کر لیتے اور جو ہے وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی ادا کر لیتے۔ تو وہاں سے جو ہے یہ شب برات بنانے کی جو ہے شب برات کو منانے کا جو ہے یہ جشن جو ہے وہاں سے شروع ہوا ہے۔ محترم حضرات، کچھ لوگ جو ہے شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ شب برات جو ہے اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر گیا تو جب تک ہم شب برات کے موقع پر گھر میں حلوہ پوری اور کچھ سامان رکھ کر اس پر فاتحہ خوانی نہ کرے، وہ مردوں کی روح کو جو ہے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، چین نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی جو ہے سراسر توہمات اور باطلات میں سے ہے، اس کی جو ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ محترم حضرات، ماہ شعبان کی 15ویں شب کی جو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام مومن بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور سوائے اس شخص کے جو اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ و کپٹ رکھتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہی فضیلت ہر جمعرات اور پیر کے دن کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر جمعرات اور ہر پیر کے روز اپنے تمام مومن بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اپنے سینے میں، اپنے دل میں کسی مومن بھائی کے لیے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ہر جمعرات اور پیر کے لیے جو ہے یہ جو ہے فضیلت بتائی گئی، اور بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی ترفع الاعمال فيه الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم، کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ لہذا پتہ چلا کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہر پیر اور جمعرات کو حاصل ہے، لہذا ہم ہر پیر اور جمعرات کو فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا اس رات جو ہے کسی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنا یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ محترم حضرات، ماہ شعبان یہ در حقیقت استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، اگر ہم کوئی مکان تعمیر کرنے والے ہو تو ہم پہلے سے تیاری میں لگ جاتے ہیں، ویسے ہی ماہ شعبان جو ہے یہ در حقیقت استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے شہر شعبان شہر قراءۃ القرآن، کہ شعبان کا مہینہ در حقیقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ ہم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ اور ایک بڑے سلف صالحین گزرے ہیں عمر بن قیس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں اپنے کاروبار کو ترک کر دیا کرتے تھے، اپنے تمام مشاغل کو جو ہے ایک طرف کر دیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر البلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر شعبان شہر الزرع،
کہ شعبان کا مہینہ در حقیقت یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. شہر رجب شہر الزرع، کہ رجب کا مہینہ یہ در حقیقت فصل بونے کا مہینہ ہے. وہ شہر شعبان شہر سقی الزرع، اور شعبان کا مہینہ یہ فصل کو جو ہے پانی دینے کا مہینہ ہے، اسے سیراب کرنے کا مہینہ ہے. وہ شہر رمضان شہر حصاد الزرع، اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ در حقیقت فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے. اگر ہم رجب میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، شعبان میں اپنے آپ پر محنت کریں، تو پھر ہم صحیح معنوں میں جو ہے رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں جو ہے یکسو ہو سکتے ہیں. بہرحال ماہ شعبان کے تعلق سے یہ کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہے، اور شریعت نے ہمیں بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ماہ شعبان کی 15ویں شب کو جو ہے وہ غیر شرعی کام کر کر جو ہے وہ شریعت سے کھلواڑ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں میں بکثرت یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما، اور ہمیں جو ہے ماہ رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم جو ہے اس میں تیری عبادت کر کر اپنی مغفرت کروا سکے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا جو ہے برکت مہینہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد